پاکستان کے وفاقی فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر محمد آصف جا کی بارسلونا میں کمیونٹی سے ملاقات۔ کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر اور بزنس کمیونٹی کی شرکت۔ یورپ اور اسپین میں اعزازی ایڈوائزری مقرر۔ پاکستان کے وفاقی فیڈرل ٹیکس محتسب ڈاکٹر محمد آصف جا کی بارسلونا آمد پر اسپین کے بزنس مین چودھری امانت حسین مہر نے ایک نشست کا اہتمام کیا، جس میں کونسل جنرل مراد علی وزیر اور بزنس سیکٹر کے متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا گرمجوشی سے پھول پیش کر کے استقبال کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ محتسب ڈاکٹر محمد آصف جا نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرا منصب سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے۔ میرے فیصلے کے خلاف صرف صدر پاکستان کو اپیل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلط ٹیکس ادا کرنا پڑا تو ضرور ہم سے رجوع کریں۔ ہم 40 دن میں مسائل کا حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ملک کے مختلف شہروں کی اعزازی ایڈوائزری مقرر کر رکھے ہیں، آج بارسلونا میں بھی 3 ایڈوائزرز کو مقرر کر رہا ہوں اور چودھری امانت حسین مہر یورپ کے ایڈوائزر ہوں گے۔ کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر نے معزز مہمان کو بارسلونا میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ کونسلیٹ بارسلونا بھی آپ کے ٹیکس کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ماشاءاللہ اسپین کا دورہ بہت اچھا رہا۔ یہاں کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی، امانت مہر صاحب، رانا منیر صاحب اور ساجد صاحب اور دوسرے تمام حضرات سے ملاقات ہوئی۔ بہت اچھی میٹنگز ہوئیں، ان کی باتیں سنی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کر کے اور ان کی پاکستان کے لیے سوچ اور تڑپ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ ان کو خوشحال دیکھ کے بھی بہت اچھا لگا کہ پاکستان کے لوگ محنت کر کے انہوں نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے۔ فیڈرل ٹیکس محتسب کا جو ادارہ ہے، اس کا بنیادی مقصد ٹیکس پیئر کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے، اور ٹیکس پیئر کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی انہیں غلط نوٹس دے دیتا ہے، کوئی انہیں خام خواہ کے نوٹس بھیج کے ان سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے لگتا ہے، تو یا ان کے کیسز عرصہ دراز سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے حل کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ سن 2000 میں بنایا گیا۔ میں اس کا چھٹا محتسب ہوں، اور میں وہ اس کا محتسب ہوں جس کا تعلق پہلا محتسب ہوں جس کا تعلق ٹیکس سروس سے ہے۔ میں نے 29 سال پاکستان کسٹم میں نوکری کی، ایز چیف کلیکٹر میں ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد مجھے یہ عہدہ ملا۔ تو ہم گزشتہ 2-2.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے مسائل فوری طور پر حل کریں۔ اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کی ہے، یعنی پبلک سے، ٹریڈ باڈی سے، جو پرومیننٹ بزنس مین ہیں پاکستان میں بھی ہم نے اپنے بزنس کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہیں۔ ابھی ہم نے امانت صاحب کو، جیسے جنہوں نے اس تقریب کا بھی اہتمام کیا، پھر رانا منیر صاحب جو ہمارے میزبان ہیں، اور باسط صاحب، ان کو اپنا کوآرڈینیٹر اسپین اور یورپ کے لیے مقرر کیا ہے، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے لوگ ہم سے رابطہ کریں گے۔ یہ لوگوں سے اپلیکیشن، اور پھر یہ بزنس کوآرڈینیٹر جو مقرر کیا ہے، یہ ہمارے ایکٹ کے مطابق ہے، یعنی اس کی ایک سرکاری حیثیت ہے۔ یہ ہمارا لوگو لگا کے اپنا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اپنا پیڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے لکھ کے جو لوگوں کی شکایات ہیں ٹیکس پیئر کی ہمیں بھجوائیں گے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کا فیصلہ کریں گے، تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہم نے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے فیصلے کیے تھے، جس پہ صدر پاکستان نے اسپیشل لکھا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہمارا ایسٹ ہیں، جو بھی ٹیکس آفیسر انہیں تنگ کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ تو بزنس کوآرڈینیٹر ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اسپین اور یورپ میں جو مقرر کردہ بزنس کوآرڈینیٹرز ہیں، یہ ہمارے آنریری ایڈوائزر ہیں، یہ وفاقی ٹیکس محتسب کی آواز کو آگے تک پہنچائیں گے، اور لوگوں سے ان کے مسائل لے کے ہم تک پہنچائیں گے تاکہ ان کا حل کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر آصف صاحب کے اعتماد کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اور ہمارے ساتھ باقی دوستوں کو بھی اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا، اور انشاءاللہ دیکھیں میں نے خود پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹیکس ادارے جو ہیں وہ خواہ مخواہ کے نوٹس بنا کے تنگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ڈسارٹ ہو کے پاکستان سے یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے انویسٹمنٹ کی اور الٹا جو ہے وہ ضلالت میں پھنس چکے۔ تو اسی بیسک جو مقصد ہمارا بھی یہی ہے، اور آج کی جو یہاں پہ کمیونٹی کا اکٹھ تھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کی خواہش بھی تھی کہ ان کو ہم جو ادارہ اپنائیں ہے وہ ایک سیکورٹی دلائیں کہ بھائی آپ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے
تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس چیز کی یقین دہانی بھی کرائی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹس کی لیکن اداروں کی وجہ سے بڑے ڈسٹرب ہوئے. تو اس حوالے سے ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ نہ صرف اسپین یورپ بلکہ جہاں پہ بھی دوست جو ہیں انویسٹ کریں. آلریڈی ہم انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے اوپر یورپ میں ورک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ہم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہمیں ایک سہولت مل جائے گی کہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے لیے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ تو سیکورٹی نہیں ہے, یہ ہے. تو کم از کم ڈاکٹر آصف صاحب جیسے, اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ادارے جو ہیں وہ بھی ہمیں دروازے نہیں کھولتے, اور یہاں پہ وہ خود ہمارے ساتھ جو اتنی بڑی شخصیت ہے وہ یہاں پہ آئے, اور یہ ہمارے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے. تقریب کے اختتام پر مقرر شدہ ایڈوائزری کو اعزازی نوٹیفکیشن جاری کیے. میزبان نے معزز مہمان اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا.